یہ صفات حروف میں ہمیشہ اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلا لازمہ. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 82. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ ہجر آیت نمبر 71 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم صفات کی اقسام سیکھیں گے. تو چلیے جی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ صفات کا بیان ہمارے پاس سٹارٹ ہو چکا ہے ڈے 81 سے، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 82. پچھلی کلاس میں ہم نے کہہ لیں کہ صفات کے لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے صفات کے فوائد بھی دیکھے تھے. آج کی کلاس میں ہم صفات کی اقسام یا اس کی قسمیں جو ہے وہ سیکھیں گے. تو جس طریقے سے آپ کے سامنے سلائیڈ جو ہے وہ میں نے بنائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے آپ نے اپنے نوٹس یا اپنی قواعد ڈائری جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے، کیونکہ یہ کہہ لیں کہ سب سے آپ کو بیسٹ اور ایزی میتھڈ یہاں پہ ملے گا کہ کس طریقے سے آپ صفات کی اقسام کو کہہ لیں کہ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کہہ لیں باکسز کے تھرو. اگر آپ اپنے حساب سے ہیڈنگ وغیرہ جس طرح دے رہے ہوتے ہیں، اگر اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہی بات ہے کہ مکس ہونے کا یا کنفیوز ہونے کا جو کہہ لیں کہ چانس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں بھی کہ صفات میں آپ تھیوری پڑھیں گے، اور اس میں کنفیوز ہونے کے چانسز 99% ہو جاتے ہیں اگر آپ سلولی یا یہ کہہ لیں کہ اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز نہیں چلتے. اگر آپ اپنے حساب سے چلیں گے تو اس میں کنفیوز ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے. تو جس طریقے سے آپ کے سامنے یہ سلائیڈ شو ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنے نوٹس بھی ایسے ہی ریڈی کرنے ہیں. چاہے آپ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس رجسٹر ہے، وہ بالکل کہہ لیں کہ لمبائی کے رخ ہوتا ہے، تو آپ اس کو دوسرے رخ جو ہے ورٹیکل کر لیں یا ہاریزونٹل کر لیں، جیسے آپ کو ایزی لگے. تو آپ اس کا رخ جو ہے وہ ایسے کریں، چاہے ورٹیکل میں چاہے ہاریزونٹل میں، کہ یہ پوری سلائیڈ جو ہے وہ آپ کی مکمل ایک ڈائریکشن میں کمپلیٹ آ جائے. ٹھیک ہے، چلیں جی صفات کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. صفات کی جو قسمیں ہیں وہ دو قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم کا نام کیا ہے؟ صفات لازمہ، اور دوسری قسم کا نام کیا ہے؟ صفات عارضہ. کلیئر ہو گئی بات؟ صفات لازمہ یعنی کہ کوئی لازمی چیز ہے، صفات عارضہ کوئی عارضی چیز ہے. ٹھیک ہے، اس چیز کا ذرا آپ نے دیکھنا ہے. صفات لازمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ صفات حروف میں ہمیشہ اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلا لازمہ. ٹھیک ہے، اگر یہ صفات حرف میں ادا نہ ہو تو وہ حرف کسی دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے یا ناقص ہو جاتا ہے. جیسے سین اور صاد کی میں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے کہ اگر سین کے اندر سیٹی کی جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اس میں آواز کی ہے، صاد میں بھی ہے، لیکن سین باریک حرف ہے اور صاد جو ہے وہ موٹا حرف ہے. سین میں کہہ لیں اقصی لسان نہیں اڑتی پیچھے سے، صاد میں اقصی لسان اڑتی ہے، کیونکہ آپ لوگ مخارج جو ہے وہ کر کے آئے ہیں، اسی لیے اب میں اقصی لسان یہ ساری باتیں جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ایزیلی کر سکتی ہوں. تو وہ صفت جو ایک لیٹر کا کہہ لیں کہ ہر حال میں اس لیٹر میں پائی جاتی ہیں، اگر ہم ان صفات کو ادا نہیں کریں گے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے گا یا ناقص ہو جائے گا. تو بالکل کہہ لیں کہ ایسی صفات کا آپ نے خیال رکھنا ہے جو ایک حرف کا حصہ، اس کو کبھی بھی آپ نے مس نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں صفات لازمہ. صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ صفات ہیں جو حرف کا لازمی حصہ نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات حرف کے ساتھ ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتی. مطلب اٹس نارمل، سم ٹائم یہ حرف کا حصہ ہوتی ہیں اور سم ٹائم یہ حرف کا حصہ نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا ایک لازمی پارٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر ادغام، اظہار، تفخیم اور ترقیق وغیرہ. اب آپ دیکھیں ادغام اگر کسی بھی جگہ پہ امپلیمنٹیشن ہم اس کی کرتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہیں. ٹھیک ہے، یومن پہ ادغام ہو رہا ہوتا ہے. اظہار کی بات کریں تو حمزہ عین ہا غین خا پہ جو ہے وہ ہو رہا تھا. اگر یہ نہیں آتے ہم وہاں پہ اظہار نہیں کرتے، ہم وہاں پہ ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹر وہی ہے. جیسے فار ایگزامپل تنوین کے بعد ہمارے پاس حمزہ آ جائے
تو ہم وہاں پہ غنہ نہیں کرتے. لیکن اگر تنوین ہی نہیں ہے، حمزہ آ رہا ہے، تو ہم اس کو نارمل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا بات یہاں پہ آ رہی ہے؟ بعض لیٹرز میں تفخیم ہوتی ہے، بعض میں ترقیق ہوتی ہے، کچھ موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا بات آ رہی ہے کہ صفات عارضہ ایسی صفات ہیں جو بعض اوقات تو کسی بھی لیٹر کا حصہ ہوتی ہیں، بعض اوقات اس کا حصہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر اکیلے آ رہے ہیں تو اس کا حصہ چینج ہوگا، اگر تنوین کے بعد آ رہا ہے تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن چینج ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں جی صفات عارضہ. صفات لازمہ اور صفات عارضہ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہو. آپ لوگوں نے اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ لوگ کو بتایا نا کہ رجسٹر کی ایک ڈائریکشن رکھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ صفات کی اقسام کو آپ نے ایک سائڈ پہ صفات لازمہ اور ایک سائڈ پہ آپ نے صفات عارضہ کو اچھے طریقے سے ارینج کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ اپنے رجسٹر کو اگر ہورزنٹل رکھتے ہیں یعنی کہ سائڈ ٹو سائڈ یعنی کہ رائٹ ٹو لیفٹ رکھتے ہیں تو آپ ایزیلی ایک سلائیڈ کو اپنے رجسٹر پہ کہہ لیں کہ پورا کر سکتے ہیں، جس میں پھر صفات کی اقسام ایک سائڈ پہ لازمہ اور ایک سائڈ پہ عارضہ آ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس کو میں نے آسان لفظوں میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفات لازمہ، کیونکہ لازمی چیز ہے. اگر فار ایگزامپل صفات لازمہ کا کیا مطلب ہے؟ ایسی صفات جو حرف کا حصہ ہوتی ہیں لازمی طور پہ، کبھی آئیں اور کبھی نہ آئیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عارضہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے عارضہ کو ڈسکس نہیں کرنا مزید، جو ہے نا ہم نے ابھی لاسٹ دیکھا ہے. صفات لازمہ کو اب ہم نے مزید کلاسیفیکیشن میں لے کر جانا ہے. صفات لازمہ کی بھی اقسام ہے، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. یہ آج نہیں کریں گے، یہ کل کریں گے. ٹھیک ہے، ہلکا سا بس آپ کو بتاتی ہوں. صفات عارضہ ہم نے کور کر لی ہیں. کیسے؟ ادغام میں نے آپ کو پڑھایا بیسک میں، اظہار میں نے آپ کو پڑھایا، تفخیم میں نے آپ کو پڑھایا، ترقیق میں نے آپ کو پڑھایا. یعنی کہ ڈے 1 to day 60 تک میں یہ سارے ٹاپکس جب آپ لوگوں کو میں نے قاعدہ وغیرہ کمپلیٹ کروایا تھا، یہ سارے میں نے قاعدے میں ہی کمپلیٹ کروا دیے تھے، بیسک قواعد میں کمپلیٹ کروا دیے تھے. صفات لازمہ تو ہم اب پڑھیں گے. تو کل کی کلاس جب آپ لوگوں کی آئے گی ڈے 83، اس میں ہم صفات لازمہ کی اقسام اور مزید 1-2 چیزیں ایکسپلور کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ کیا کیا ہے، ٹاپک بھی پڑھایا اور ڈائری کو ارینج کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ لوگ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کہہ لیں کہ کنفیوز نہ ہو، تو آپ ڈائری بھی اچھے طریقے سے ارینج کریں جیسے میں نے آپ لوگوں کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ گائیڈ کر دیا. نیکسٹ آ جائیے اپنے تلاوت کے سیکشن کی طرف. تلاوت میں آج ہم سورہ ہجر آیت نمبر آئی تھنک 71 ہے ہمارے پاس. چلے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما زرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا یہاں پہ نبر ہے ٹھیک ہے طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.